حلقہ NA-44 ڈیرہ اسماعیل خان کے ضمنی انتخابات، کون ہوگا کس کے مقابل؟ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدوار سامنے لے آئی، کون ہوگا کس کے مقابل؟ جن قوتوں نے الیکشن کو ہمیشہ سے ہائی جیک کیا ہے، بلکہ اس دفعہ تو قابض ہوئے ہیں، اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ان کے لیے سپیس چھوڑے گا، میدان چھوڑے گا، کم از کم جمعیت علماء اسلام کے کارکن سے تو یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کے لیے میدان چھوڑیں گے۔ ہیں تو ہم PTI کے کینڈیڈیٹ، لیکن پتہ نہیں الیکشن کمیشن کو PTI سے کیا مسئلہ ہے، نہ ہمارا وہ انٹرنل الیکشن مانتے ہیں، نہ ہمارا وہ نشان مانتے ہیں۔ بہرحال ہمارے دلوں پہ PTI لکھا ہوا ہے، ہمارے ماتھے پہ PTI لکھا ہوا ہے، نشان جو بھی ہمیں یہ دے دیں، ہم PTI اور عمران خان کے سپاہی ہیں انشاءاللہ، اور یہ سیٹ جیت کر عمران خان کو تحفہ دیں گے جی۔ فی الحال تو سنا ہے کہ کوئی تیل شیل لگا رہے ہیں پہلوان، لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل ٹھیک نہیں ہے یا میدان ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اس طرح کوئی چکر ہے۔ فیصل کریم کوٹلی صاحب جو انشاءاللہ جو ہے نا 1-2 دن میں گورنر کے PK کے لیے نامزد ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں لڑ رہے، اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ میں بطور ڈپٹی صدر یا رشید خان کوٹلی میں سے ایک امیدوار ہوں۔ الحمدللہ میری جماعت کے ساتھ جو جمعیت علماء اسلام سے میں ان کی مرکزی صدر ہوں، اور میں اپنی جماعت کی مشاورت سے ہی آج میں نے جو ہے نا کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا تو متفقہ فیصلہ ہوگا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے، جو ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، میں اس کے لیے نکلی ہوں تاکہ ڈی خان کی جو غیور عوام ہیں ان کے مسائل حل ہو۔ 21 اپریل کو یہ ضمنی انتخابات ہوں گے۔ یہ نشست وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خالی کی ہے، چونکہ وہ PK 113 انہوں نے اپنے پاس رکھی اور NA-44 انہوں نے فارغ کر دی، اور اس پہ اب ان کے بھائی بھی ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔